واقعی میں یہ ایک انتہائی افسوسناک اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے بہت ہی ایک دلدوز قسم کا سانحہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں منور مرزا صاحب. ظاہر ہے عموماً آپ کی ہماری جو بات ہوتی ہے ریجن کی ڈیولپمنٹ اور پھر عالمی افق پہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے حالیہ جب یہ وزٹ ہوا تھا پاکستان کا, ایرانی پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا تھا, اس کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی تھی. اس وزٹ کو امریکہ کس طرح کنسیڈر کر رہا ہے, باقی ملک کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. لیکن یہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا, ظاہر ہے حادثہ ہے اب تک, اور تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا فردر اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ٹائمنگز, حالات کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ, چونکہ آپ انٹرنیشنلی لکھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور آپ وزٹ بھی کرتے ہیں. یہ محض ایک حادثہ ہے, ظاہر ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ کی دور اندیشی کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, فی الحال تو جو صورتحال سامنے آئی ہے تو وہ ایک حادثہ ہی ہے. اور میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں, ذرا سی تکنیکی باتیں ہیں. یہ جو جس ہیلی کاپٹر میں مرحوم صدر رئیسی تھے وہ بیل 212 قسم کا امریکی ہیلی کاپٹر تھا. ایک پرانا ہیلی کاپٹر ہے جو کہ ان کے پاس تھا, اور اب یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ پرانے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے تھائی لینڈ وغیرہ میں. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک وہ حادثہ ہے, اور وہ دھوپ کی وجہ سے, جیسا کہ انہوں نے خود ایرانی ایجنسیز نے, ارنا نے اور دوسرے ان کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خالص حادثہ تھا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال تو ہم کوئی اس کے اوپر یہ کمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا ابھی تک کہ یہ ضرور کچھ شکوک, کیونکہ مشرق وسطیٰ کا جو ماحول ہے, خاص طور پہ اگر آپ اسرائیل اور ایران کے پس منظر میں دیکھیں تو بہت سارے شکوک اور شبہات تو ابھر کے سامنے آتے ہیں. لیکن اس میں منور مرزا صاحب, جس طرح اسرائیل کی طرف سے فوری اس حادثے کے بعد ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ اس پورے معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے چیزیں, تو جلد بازی کا یہ بیان, جو کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پوزیشن, تو ایک جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے, شک عموماً آپ کا اپنے دشمن کے ساتھ کی طرف جاتا ہے, بٹ ان کا فوری رد عمل آیا کہ اس پورے معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اس کے اوپر جو میری بھی کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی چیزیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہو گیا ان کی طرف سے اس طرح کا وہ دینا تھا, مزید شکوک و شبہات بڑھا رہا ہے. دیکھیے میں اس وقت اس کو کوئی وزن دیتا ہے اس بات کو, آپ کی بات بالکل میں خود ہی آپ کو بتایا نا کہ جس قسم کی ماحول جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں, اور جس قسم کے واقعات ہوئے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا تھا, پھر جوابی انہوں نے حملہ کیا تھا, اور پھر ان کے درمیان تلخی ہوئی تھی اور وہ دمشق والا واقعہ ہوا تھا, تو اس کے اندر یہ تو شکوک آنے تھے, اور یہ باعث اظہار ہوتا رہے گا. لیکن جو دیکھیے دو بڑے اہم پڑوسی ہیں ایران کے, جن کے تعلقات اسرائیل سے بھی بہت اچھے ہیں اور ایران سے بھی بہت اچھے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ خود صدر پوٹن نے جو ابھی قائم مقام جو صدر مقرر کیے گئے محمد مقبل, ان کو ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہے. تو دونوں کی طرف سے آپ کو حوالہ دے رہے تھے, ابھی چائنا کا بھی, پھر اس کے بعد آپ نے رشیا کا بھی حوالہ دیا, تو کوئی انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے یہ لگتا ہو کہ کوئی یہ حادثہ نہیں ہے, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے, یا یہ کہ وہ کسی کے اوپر اظہار کریں. تو جب تک کم از کم کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بات نہ کی جائے تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمارے برادر ہیں, اور ہمیں ان کی شہادت کا جتنا دکھ ہے شاید ہی کسی اور کو ہو. تینوں طیاروں کو حادثہ پیش آتا, اگر صرف موسم ہی کی خرابی ہوتی. آپ یہ ایک ٹیکنیکل سائیڈ ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے آپ کہا نا کہ شکوک و شبہات تو رہیں گے, اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی, اور جو مختلف ٹیکنیک وہ ہیں فوجی ماہرین ہیں وہ بھی اپنے آراء کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن بات تو اس وقت بنے گی. دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر, سب سے اہم آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی طیارہ گرتا ہے تو وہ جو کمپنی ہوتی ہے نا جناب, جسی کہ وہ طیارے ہوتی ہیں, جی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو طیارہ آپ نے جو دیا ہوا ہے, کیونکہ ایکچولی اس کے جتنے اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں وہ تو وہ سپلائی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایران تو نہیں بناتا, بیل کمپنی تو امریکن ہے,
212 जो है बेल, ये तो एक अमेरिकन कंपनी बनाती है, तो ये सारे जो पुर्जाजात हैं वो तो अमेरिका से आते हैं। तो सबसे पहले तो बेल कंपनी से पूछा जाएगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इन सर्विस रखा गया था, क्या आपने ये एडवाइस किया था कि ये इन सर्विस रहे या ना रहे, यानी ताकि इस बात को रूल आउट किया जा सके कि ये हादसा था या नहीं था। फिर बात बनती है और फिर अगला वाला मरहला आता है वो जो आप फौजी माहिरीन का बता रहे हैं। तो फौजी माहिरीन भी अभी तक तो सिर्फ कंजेक्चर कर रहे हैं। ऐसे ही फौजी माहिरीन कोई ना तो वहाँ पे कोई गया है, ना उसने कोई तहकीकात की है, ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई आया है। तो मैंने इवन कहा आपसे कि दोनों बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं, मैं तो अमेरिका और मगरबी ममालिक को बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, उन्होंने इसराइल ने बयान दिया, गालिबन वो इस घबराहट के अंदर उन्होंने बयान दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और रिएक्शन ना ऐसा हो जाए जिससे कि मामला जो है वो फ्लेयर अप हो जाए। मैं जहाँ तक समझता हो सकता है कि इसका मतलब मिर्जा साहब इसमें ये दो बड़े मुल्कों का मामला है, लेकिन नॉर्मली भी कि जिस बंदे के साथ आपकी कोई दुश्मनी होती है तो खुदा खास्ता किसी एक को नुकसान पहुंच जाता है तो शक ऑटोमेटिकली उधर जाता है कि चूंकि मेरी इससे कोई दुश्मनी थी तो शायद इसी ने। बाज़ दफा ये होता है कि थर्ड पार्टी फायदा उठाती है आपकी उस दुश्मनी का। मुमकिन है, लेकिन थर्ड पार्टी कौन सी है जो ईरान के खिलाफ, यानी इसराइल है, डायरेक्टली है उनसे, और तो थर्ड पार्टी और कौन सी हो सकती है जो उससे फायदा उठाने की कोशिश। हाँ, बजाय तो इसमें कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई बात यह मैं आपको बता दूं, अगर आप ईरान का देखें तो ईरान की सिर्फ दो या तीन बड़े अहम डेवलपमेंट हुए हैं गुज़िश्ता दिनों में। पहला तो ये गजा वाला मामला था, ठीक है ना, और उसके बाद फिर दमिश्क वाला मामला था जिसके अंदर उन्होंने रिटेलिएट किया, फिर उन्होंने 300 ड्रोन उससे हमला किया। और अभी जो मोस्ट रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट उनका था वो था जिसके अंदर चाबहार पोर्ट जो है उसको कोई 5 दिन पहले उन्होंने इंडिया के साथ एक बड़ा तवील मुद्दत मायदा करके 10 साल के लिए इंडिया के हवाले कर दिया है, जो कि हमारे पोर्ट गवादर के बिल्कुल ऑपोजिट है और इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मुंह का परवाह करना है। तो ये 2, 3, 4 ऐसे वाकयात हैं जो कि हुए हैं गुज़िश्ता दिनों में। तो आप इनके तनाजुर में रख के देखें तो मेरा अपना फिर बार बार मैं इसी बात पे इकरार करूंगा कि होता हमेशा यही है कि आप उस कंपनी से पूछते हैं कि उनकी आप कहते हैं ना। ठीक है, ये टेक्निकल इशू है मिर्जा साहब, ज़ाहिर इसके ऊपर कोई अभी ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर है उनकी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाया गया या उनको कोई शक को शुबे ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आए तो ज़ाहिर कोई बात हो सकती है। दूसरा ये कि रीजन में बड़ी तेजी से जिस तरह आपने जिक्र किया चाबहार का भी, और वैसे भी बड़े वाइब्रेंट थे ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, समझते हैं। मैं आपको बता दूं उनके 1000 दिन पूरे हुए थे, सिर्फ 1000 दिन पूरे जी। और मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़े दूररस कम अरसे में बड़ी जबरदस्त उनकी जो एंगेजमेंट थी बहुत अच्छी थी। ये खला कैसे पुर होगा, और जाहिर है अब जो नई टीम आ रही है और दूसरा खित्ते में जो डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुई है, जंग छिड़ गई है, मजीद आप समझते हैं कि कोई मामला कंट्रोल होंगे या तशवीश बढ़ेगी, मामला खराबी की तरफ जाएंगे, यानी आने वाले दिनों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए हमें बिल्कुल ये फिर गौर करना चाहिए कि ईरान का एक्चुअली निज़ाम है क्या। जी। ईरान का निज़ाम क्या है, किस तरीके से वो अपनी जो वो है क़यादत उसको तब्दील करते हैं, और अगर कोई हादसा पेश आ जाए। आपको याद होगा एक दफा ईरान की पूरी नेशनल असेंबली को बम से उड़ा दिया गया था। ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने इलेक्शन किए, 3-4 महीने या 6 महीने के बाद इलेक्शन हो गए और वो अब उनके पास बिल्कुल आइन ने क्लियर बताया हुआ है कि जो उनका नायब अव्वल होता है सदर, उसको वो 50 दिन के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। उसको यही हुआ कि इमाम खामेनाई ने जो रहबल आला हैं उन्होंने उनको मुकर्रर कर दिया है मोहम्मद मुहबर को, जो कि आला तरीन जो उनका इदारा है और जो सबसे वाइब्रेंट इदारा है उसके वो सरबराह थे, उनको कर दिया। तो यानी 50 दिन के लिए जो बफर था वो तो हो गया। अब उनका काम ये होगा कि वो 50 दिन के अंदर अदलिया और दूसरे इदारों के साथ मिलकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ईरान के अंदर आप 2 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। पहली बात तो यह है कि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, वहां पर एक रहबर आला कौंसिल है, वो हर आदमी जो है ईरान के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है, वहाँ पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं है। और एवरीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 45 यू कैन अप्लाई। पिछली बार भी जब रईसी साहब
نے الیکشن لڑا تھا تو 9 آدمیوں نے الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر وہ سے ویٹنگ کون کرتا ہے؟ وہ کرتی ہے رہبر اعلیٰ کونسل کرتی ہے. وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے الیکشن لڑنے کا اہل ہے یا نہیں. یعنی وہ فیصلہ لوگ نہیں کرتے, ان کے لڑنے کا فیصلہ کہ وہ انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ رہبر اعلیٰ اور اس کی کونسل کرتی ہے. جب وہاں سے اسے کلیئر ہو جاتی ہے پھر وہ الیکشن. رئیسی صاحب کے کیس میں ایسا ہوا تھا کہ 9 میں سے 8 جو تھے انہیں نااہل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, صرف رئیسی صاحب اکیلے جو تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے, اور شاید ایک آدھ کوئی اور تھے انڈیپینڈنٹ جنہوں نے لڑا تھا. تو یہ یعنی شروع سے چلا رہا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اور نہ نہیں وہ سسٹم اتنا جی ان کا طریقہ کار اتنا واضح ہے کہ اس پہ ظاہر کوئی آبجیکشن بھی نہیں اور وہ بڑا اسموتھلی ہو جاتا ہے معاملہ. ہاں تو میں نے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ بڑے آرام سے اپنے اس کو, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں جس کے اندر انہیں کوئی ایمرجنسی کے اندر اس قسم چینج کرنا پڑا ہو. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہیں اس قسم کے حادثے کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں چینج کرنا پڑا. پاکستان تو ایسے واقعے سے گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا جو پلین تھا وہ گر گیا تھا, اور ہمارے کو ایسے اندوناک یعنی آپ جیسا بھی کہہ لیں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے, بہرحال قیادت کا خلا تو پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو اسے پول بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو کسی طرح ریس پہ واپس. لیکن ایران کے لیے پرابلم نہیں ہوا, اس لیے کہ رہبر اعلیٰ سپریم وہی رول کرتے ہیں, انہی کی باتیں چلتی ہیں, تو اس لیے کوئی خلا پیدا نہیں ہوئی ہے ان کی قیادت کے اندر. نہیں وہ نہیں تو ہوگا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک ٹیمپو بریک ہوتا ہے, جس تیزی سے یہ کام کر رہے تھے امپیکٹ آئے گا, پھر پریشر بھی آئے گا. ذرا ایک پرسنالٹی تو میٹر کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی اسٹرانگ شورا ہے ان کی, کونسل اعلیٰ ہے, ظاہر ہے وہ پورا ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے. بٹ اگین ایک جس طرح کا جس بہادری کے ساتھ ان کے فیصلے ہو رہے تھے یا ڈیسیجن لیے جا رہے تھے تو ذرا اس کے اوپر تو فرق تو پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہیں. بہادری کا جہاں تک وہ فیصلوں کا تعلق ہے, بلا شبہ رئیسی صاحب جو تھے وہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ہارڈ لائن ہے, سخت ویر تھے, اور جو فیصلہ کرتے تھے اس میں شدت سے وہ قائم رہتے تھے. انہوں نے غزہ کے معاملے میں فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کو اس سے ڈٹے رہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری چیز ایک ہے, ایران از سفرنگ فرام دی اکنامک وار, یعنی اکنامکلی ایران جو ہے وہ بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے. ان کا جو ریال ان کا جو کرنسی ہے وہ بڑی بری طرح سے گری ہوئی ہے. ان کا جو اکنامک روزگار کا سسٹم ہے وہ بڑا بری طرح سے دباؤ میں ہے. امریکن سینکشن جو ہے 500 سے زیادہ ہیں ان کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں. پھر وہ نیوکلیئر ڈیل کو ری انسٹیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ کوشش بڑی شدید کر رہے تھے, یا بھی صحیح ڈائریکشن میں رہے تھے اور بالکل امکانات تھے کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے, لیکن شاید انہیں قدرت نے موقع نہیں دیا کہ وہ یہ کام کرتے اور ایران کے لوگوں کو ایک خوشحال مستقبل کی طرف لے جاتے. لیکن بہرحال یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو پالیسیز وہ فالو کر رہے تھے ایکچولی وہ پالیسیز جو ہے وہ اپرووڈ ہوتی ہیں بائی رہبر اعلیٰ یعنی خامنہ ای صاحب آج کل. تو اس میں پھر کوئی تعطل آنے کا یا کوئی ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایون نیشنل اسمبلی بھی اوور رول نہیں کر سکتی ہے, تو اس لیے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کسی قسم کی پالیسی کا. تو بڑے اسموتھلی ایران جو ہے وہ شفٹ اوور کر جائے گا نئی قیادت کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں پاکستان کا جو ظاہر ہے ویسے تو ہمیں پریشانی اس لیے بھی لاحق ہوتی ہے کہ چیزیں ہم بھی کوئی اتنی بہتر پوزیشن میں نہیں ہے. چاہ وہاں کا آپ نے ذکر کیا اور ظاہر ہے انہوں نے ان کو سور کرتا تھا, ہندوستان کے ساتھ چلے گئے. ادھر گوادر میں ایک الگ پروپیگنڈا چل رہا ہے جو آپ کی نظر میں ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کا, اور پھر چونکہ حالیہ دورہ تھا ان کا جس کے اوپر آپ نے ہمارے پروگرام میں اس وقت بات بھی کی تھی, بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا. تو یہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے, پھر تھوڑی سی امریکہ نے پھر بعد میں آنکھیں بھی دکھائی تھی, اور ایون 3 دن پہلے بھی امریکہ نے کہا تھا کہ جو ممالک ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو آپ نظر ثانی کرنی ہوگی, معاہدے نہیں کریں ان کے ساتھ. تو یہ پاکستان کی پوزیشن آپ اس تناظر میں اس حادثے کے بعد جو گو کہ معاملہ تو حادثاتی ہی ہے, کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں پاکستان کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جہاں ہمیں انتہا سے زیادہ دکھ ہے, ہم ساری پالیٹکس کو ایک طرف رکھ کے اور اپنے ایرانی بھائیوں کے غم میں شریک ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے. لیکن دوسری بات آپ نے کہی ہے
کہ جو ہارڈ فیکٹس ہوتے ہیں پالیٹکس کے اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی وغیرہ کے وہ تو اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. خود وہ تشریف لائے تھے رئیسی صاحب, تو جس وقت وہ تشریف لائے تھے ابھی انہیں گئے ہوئے ہارڈلی 15-20 دن ہی ہوئے ہیں. تو یقیناً انہوں نے پاکستان کو یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم اپنا پورٹ جو ہے وہ حوالے کر رہے ہیں انڈیا کا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس پورٹ کا معاہدہ 2014 میں اس وقت ہوا تھا جب مودی صاحب اور حسن روحانی صاحب نے دستخط کیے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا 2016 میں ایک اور دستخط ہوئے تھے, وہ ٹرائی لیٹر یعنی سہ طرفہ تھا, جس میں کرزئی صاحب نے افغانستان کی طرف سے, مودی صاحب اور حسن روحانی صاحب نے ایران کی طرف سے کیا تھا. اور وہ 700 میل لمبی سڑک تھی جس کے ذریعے چابہار کو رسائی دی گئی تھی افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ. اب ہمارا گوادر پورٹ جو ہے ایگزیکٹلی یہی کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ. ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں, چابہار اور گوادر میں جو ایک کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں گرم پانیوں کے پورٹ ہیں. اور گرم پانیوں کے پورٹ کا مطلب سمجھ لیں آپ, یہ ہوتا ہے کہ یہ 365 دن کھلے رہتے ہیں, تجارت کے لیے بھی اور نقل و حمل کے لیے بھی. جبکہ منجمد علاقے جو ہوتے ہیں جیسے ولاڈیواسٹوک ہے رشیا کا, وہ صرف 6 مہینے کے لیے کھلا رہتا ہے. تو ہر ایک کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی افغان وار ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ رشیا جو نے حملہ اس لیے کیا تاکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ایسے تھا نا. تو یہ پاکستان کے لیے تو یعنی ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, لیکن جو ہارڈ ریالٹی وہ اپنے سامنے ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چابہار کو اس کے حوالے کیا ہے اور اس کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مال پاکستان افغانستان کے تھرو جاتا تھا انڈیا سے, وہ اب ڈائریکٹلی چابہار کے تھرو پورا افغانستان جا سکتا ہے. اور 2019 میں یہ بات ہو چکی ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود بھی تیل تک افغانستان بھیجا گیا, اور اس وقت امریکہ نے وہ سینکشنز جو لگائے ہوئے تھے ایران پہ وہ نرم کر دیے تھے, یہ کہہ کے کہ یہ ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے. تو ایران انڈیا کے اوپر امریکہ کسی قسم کی کوئی سینکشن لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا. ایران پہ, پاکستان پہ, ان پہ تو لگاتا رہتا ہے جو کمزور لوگ ہیں. نہ ان کی پرواہ کرتا ہے, نہ ان کی ہمت پڑتی ہے امریکنوں کی کہ وہ انڈیا کے اوپر یہ سینکشن. بہت شکریہ منور مرزا صاحب. اس میں